بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورہ النمل، مکی، نمبر 27، آیت نمبر 71۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ آیت نمبر 71۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ مخالف لوگ تجھ سے بار بار کہتے ہیں کہ جس آنے والی تباہی کی تم دھمکی دیتے ہو، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ وہ کب آئے گی۔ آیت نمبر 72۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ۔ ان سے کہو کہ جن تباہیوں کی تمہیں جلدی لگی ہوئی ہے، وہ ہو سکتا ہے ان میں سے بعض بالکل تم سے لگی پیچھے چلی آ رہی ہوں۔ آیت نمبر 73۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ بے شک تمہارے رب کا لوگوں پر بڑا فضل ہے کہ اس نے عمل اور اس کے نتیجے میں مہلت کا وقفہ رکھا ہے، لیکن اکثر لوگ مہلت کے وقفے سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھاتے۔ آیت نمبر 74۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ تیرا رب خوب جانتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دل میں کیا چھپاتے ہیں اور کیا ظاہر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 75۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں کوئی ایسی مخفی چیز نہیں ہے جو واضح نوشتہ خداوندی میں درج نہ ہو، یعنی خدا کے علم میں نہ ہو۔ آیت نمبر 76۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ واضح نوشتہ خداوندی میں ہے، یہ قرآن ہے جو بنی اسرائیل پر بہت سے ان امور کو وضاحت سے بیان کر رہا ہے جن میں یہ ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 77۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن ہر اس قوم کو رہنمائی اور نشو و نما دیتا ہے جو اس کی صداقت پر یقین رکھے۔ قرآن کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کی جائے تو انسان کے طبعی جسم اور اس کی ذات کی صلاحیتوں دونوں کے لیے سامان نشو و نما ملتا ہے۔ آیت نمبر 78۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ مخالفین ایمان نہ لائے تو تیرا رب یقیناً اپنے قانون مکافات کی روح سے ان کے معاملات کا فیصلہ کر دے گا، کیونکہ وہ اپنے قوانین کو نافذ کرنے کی پوری قوت رکھتا ہے اور اس کے فیصلے علم و حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 79۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ۔ پس اے رسول تو اپنے خدا کے قوانین پر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جا اور یقین رکھ کہ تو واضح طور پر حق و صداقت کی راہ پر گامزن ہے۔ آیت نمبر 80۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔
اے رسول تم ایسے مردوں کو اپنی دعوت نہیں سنا سکتے اور نہ ہی تم اپنی دعوت ایسے بہروں کو سنا سکتے ہو جو بغیر تیری دعوت کو سنے پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں۔ تو مردوں کو نہیں سنا سکتا، مردے بھی وہ ہیں جو منہ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ کہا کبیدہ خاطر مت ہو، کیونکہ جس میں حقیقی زندگی کی طرف لوٹنے کی آرزو نہ ہو ان کو تم راہ ہدایت کی طرف نہیں لا سکتے۔ تم تو زندگی کے خطرات سے صرف ان کو آگاہ کر سکتے ہو جو زندہ رہنا چاہتے ہوں، یعنی جن کے اندر زندگی کی رمق باقی ہو اور چاہتے ہوں کہ حقیقی زندگی کی طرف لوٹیں۔ مردوں کو نہیں سنا سکتے سے مراد ہے وہ جنہوں نے صحیح راستے پر چلنے کی صلاحیت ہی کھو دی ہو۔ جب انسان اپنے بے باک جذبات میں ڈوبتا ہے اور مفاد پرستانہ ذہنیت کو اپنی روش زندگی بنا لیتا ہے تو اس کے اندر حق و باطل، غلط اور صحیح میں امتیاز کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر وہ باطل ہی ان کو حق نظر آتا ہے، کیونکہ ایسے افراد حق پر آئے بغیر زندگی کی طرف نہیں لوٹ سکتے، اور حقیقی زندگی کی طرف وہ آتے نہیں۔ تو قرآن نے ان چلتے پھرتے انسانوں کو مردے کہا ہے، یعنی جن میں حقیقی زندگی کی طرف آنے کی تھوڑی سی بھی رمق باقی نہیں رہی۔ تو ان مردوں کو نہیں سنا سکتا۔ ان کی نشانی یہ بتائی کہ جب تو ان کے سامنے اپنی دعوت پیش کرتا ہے تو یہ منہ پھیر کر بے مروتی سے چل دیتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ قرآن نے ایسے زندوں کو مردہ کہا ہے۔ آیت نمبر 81۔ وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون۔ تم ایسے اندھے انسانوں کو گمراہی سے پھیر کر راہ راست پر لانے والے نہیں بن سکتے جو تیری دعوت پر غور و فکر نہیں کرتے۔ تم تو اپنی دعوت میں صرف انہیں سنا سکتے ہو جو از خود غور و فکر کرنے کے بعد ہمارے قوانین کی صداقت پر ایمان لائیں اور ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ آیت نمبر 82۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ ہماری سنت یہ رہی ہے کہ سرکشی اختیار کرنے والی قوم کے اعمال کے ظہور کا وقت جب آ جاتا ہے تو ملک میں کوئی شخص یا انہی میں سے ایک جماعت یا کوئی دوسری قوم اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور آہنی نشتر سے سرکشوں کے فسد کھول دیتی ہے، جس سے ان کی سرکشی کے سرسام کا علاج ہو جاتا ہے۔ تو کلمہم، فسد کھولنے والا نشتر، فسد کھولنے والی جماعت مومنین کی بھی ہو سکتی ہے اور سرکشوں کی باہمی جنگ سے بھی ان کی فسد کھل سکتی ہے۔ سورہ 6 آیت 65۔ دابتن سے متعلق تفسیر ابن کثیر کا بیان۔ اس آیت کا مذہبی ترجمہ یہ ہے کہ اور جب بات پوری ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے دابہ، کوئی جانور نکال کھڑا کریں گے جو ان کو بتائے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ ترجمے پر غور کر رہے ہیں کہ دابہ نکلے گا، بات بھی کرے گا۔ تفسیر ابن کثیر مذہبی طبقے میں ایک نہایت ہی معتبر تفسیر سمجھی جاتی ہے، کیونکہ صاحب تفسیر جو کچھ بھی لکھتے ہیں تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے لکھتے ہیں، یعنی اپنی ہی کی ہوئی تفسیر کو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اب بات یہ بنی کہ خدا بیان کرنے والا ہے اور اس کا رسول اس کی تشریح کرنے والا ہے۔ پھر تشریح یہ کی جاتی ہے کہ جی وہ قیامت کے قریب ایک دابہ زمین سے نکلے گا اور 3 دن تک وہ دابہ نکلتا رہے گا، تو بھی 1/3 جسم اس کا باہر نکلے گا۔ جسامت کا اندازہ لگائیے۔ آگے ہے دابہ کا سر بیل کے سر کے مطابق ہوگا۔ یہ تفسیر ابن کثیر سے ہم بیان کر رہے ہیں۔ اس تفسیر میں لکھا ہے کہ دابہ کی آنکھیں خنزیر کی ہوں گی، کان ہاتھی کے ہوں گے، سینگ کی جگہ اونٹ کے برابر پڑی ہوئی ہوگی، گردن شتر مرغ کی ہوگی، سینہ شیر کا ہوگا، رنگ چیتے کا ہوگا، کمر بلی کی ہوگی، دم مینڈے کی ہوگی، پاؤں اونٹ کے ہوں گے، ٹانگوں کے درمیان فاصلہ 12 گز ہوگا۔
وہ جس غار سے نکلے گا تیز گھوڑے کی رفتار سے نکل رہا ہوگا اور 3 دن میں ابھی 1/3 نکلے گا۔ لمبائی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ 3 دن تک لگاتار گھوڑا تیزی کے ساتھ دوڑتا رہے تو کتنے میل فاصلہ بنے گا، اور پھر اس کو 3 سے ضرب دیں۔ آگے لکھا ہوا ہے کہ اس کی داڑھی بھی ہوگی۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ اس عصا سے مومنوں کے چہروں کو چھوئے گا تو وہ نور کے طبق بن جائیں گے، کفار کے چہروں کو وہ اس انگوٹھی سے چھوئے گا تو وہ بالکل کالے سیاہ ہو جائیں گے۔ اس طرح سے قرآن کا کہا پورا ہو جائے گا کہ وَأَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، سورہ 36 آیت نمبر 59۔ اور اے مجرموں، اے بدماشو، تم معاشرے میں ملے جلے رہ کر دھوکہ نہیں دے سکتے، تمہیں الگ کر دیا جائے گا۔ یہ تفسیر کہتی ہے کہ اس طرح مومن اور کافر پہچانے جائیں گے، اور پھر قیامت آ جائے گی۔ ان کی قیامت کا تو پتہ نہیں، قیامت تو ہمارے لیے ہے۔ جب یہ کہا جائے گا کہ آیت کا یہ مفہوم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، معاذ اللہ۔ دابہ کا قرآنی مفہوم۔ دابہ لفظ قرآن کے علاوہ عربی زبان میں بھی ہے۔ یہ لفظ ہر اس ذی حیات کے لیے آتا ہے، ہر اس متنفس کے لیے آتا ہے جس میں زندگی ہو اور جو زمین کو دباتے ہوئے چلتا ہو۔ جس قدر جانور زمین پر چلتے ہیں وہ سب اپنی زمین کو اپنی جسامت کے اعتبار سے کم یا زیادہ دبا کے چلتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہر وہ جاندار جو زمین پر چلتا ہو، رینگتا ہو، ان سب کو عربی زبان میں دابہ شمار کیا جاتا ہے۔ عام طور پر عربوں کے ہاں جانوروں اور انسانوں کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ دابہ جانور نہیں ہوتا، ایک جماعت، ایک گروہ، ایک پارٹی، ایک ساری قوم اس لفظ کے اندر آ جاتی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ دابہ واحد کے علاوہ جمع کے صیغے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ظالم اقوام کا باہمی ٹکراؤ دابہ کا نشتر ہے۔ تکلمہم الناسا، سورہ 27 آیت نمبر 82۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسانوں سے کلام کرے گا، بلکہ اس کے معنی ہے کسی کو زخمی کرنا۔ تکلمہم کا مادہ کاف لام میم ہے۔ تاج العروس اور محیط المحیط کے مطابق القلم کے معنی زخمی کرنا ہے۔ ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی بتائے ہیں، نمبر 1 بات کرنا اور نمبر 2 زخمی کرنا۔ قرآن نے کہا یہ ہے کہ جب ایک ظالم قوم کے مقابلے کے لیے صحیح نظام قائم کرنے والی قوم نہ ہو تو ظالم قوم کی طرح کی ایک دوسری وحشی قوم جو زیادہ قوت فراہم کر لے وہ آتی ہے اور آ کر ظالم قوم سے ٹکرا جاتی ہے۔ اس ٹکرانے والی قوم کو دابہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ وحشی درندہ صفت اور غیر مہذب سی قوم ہوتی ہے۔ صحیح نظام اور اقتدار خداوندی ان کے پاس بھی نہیں ہوتی۔ قرآن نے یہ لفظ استعمال کر کے حملہ آور قوم کی کیفیت یہ بتائی ہے کہ وہ صرف ان پر طاقت کا استعمال نہیں کرتی جن پر وہ حملہ کرنے کا ارادہ کرتی ہے، بلکہ اس کے راستے میں جو قوم یا انسان بھی آ جائے وہ ان کو بھی سیلاب کی طرح بہا کر لے جاتی ہے۔ اسی لیے کہا کانوا بآیاتنا لا یوقنون، سورہ 27 آیت نمبر 82۔ یہ وہ قومیں تھیں جو ہمارے اس قانون پہ یقین نہیں رکھتی تھیں کہ غلط نظام کا نتیجہ تباہی ہوا کرتا ہے۔ تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹکراؤ ہوتا چلا آتا ہے۔ اقتدار خداوندی کی حامل قوم تو کبھی کبھی آتی ہے، لیکن دابہ کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے۔ جس طرح کسی علاقہ میں تیز دھوپ کی وجہ سے ہوا اڑ کر اوپر چلی جاتی ہے اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے آس پاس سے ہوا کے جھکڑ چلتے ہیں، اسی طرح جب بھی کوئی قوم اپنے غلط نظام کے مظالم میں ضعیفوں اور غریبوں کی جان لینے میں استحصال میں انتہائی شدت تک پہنچ جاتی ہے تو آس پاس کی آبادیوں سے ظلم کو نیست و نابود کرنے کے لیے انسانی جذبات کے جھکڑ ابھرتے ہیں۔ یہ بات خدا نے انسانی جذبات میں رکھی ہوئی ہے کہ یہ ظلم کے خلاف ابھر آتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ جھکڑ کی طرح ابھر کر آنے والی قوم کے پاس بھی اقتدار خداوندی نہیں ہوتی۔ ہلاکو خان اور چنگیز خان کے جھکڑ کو مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ جھکڑ بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجانے سے پہلے راستے میں تباہی کرتا چلا آیا تھا۔ یہ ہیں وہ جو دابہ آیا کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی قوم اپنی قوت کے نشے میں بدمست ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کا علاج خدا کے قانون کے مطابق اس طریق سے ہوتا ہے۔ تکلمہم خدا کا جماعت مومنین یا وحشی و درندہ صفت انسانوں پر مشتمل وہ نشتر ہے
جو خون کے جوش کو ماند کر دیتا ہے، یعنی ظالم کی بدمستیوں کو ماند کر دیتا ہے۔ ایک فرد کے خون کے جوش کے اثرات تو محدود ہوتے ہیں، لیکن قوموں کے ان کے سربراہوں کے خون کا آمادہ پہ ظلم جوش تو انسانیت کے لیے تباہی کا موجب ہوتا ہے۔ اس لیے ان کے لیے بڑے نشتر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی بات کو علامہ اقبال نے یوں بیان کیا ہے: کرتی ہے ملوکیت انداز جنوں پیدا، اللہ کے نشتر ہیں تیمور ہو یا چنگیز۔ آیت نمبر 83۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ ہماری سنت کے مطابق تاریخ میں ایسے ادوار بھی آئیں گے جب ہمارے قوانین کی تکذیب کرنے والی مختلف قوموں کی فوجیں جنگ کے لیے اٹھ کھڑی ہوں گی۔ اس باہمی ٹکراؤ سے وہ کمزور ہو جائیں گی اور اس طرح وہ فساد انگیزی سے رک جائیں گی۔ کوئی سمجھائے تو طاقت کے نشے میں بدمست انسانوں کی سمجھ میں نہیں آیا کرتا، بھلا شرابی بھی کسی کی بات کو سمجھا کرتا ہے، پھر فوجیں ان کو سمجھانے کے لیے آتی ہیں، وہ انہیں مبہوس کر دیتی ہیں، کٹہرے میں کھڑا کرتی ہیں۔ یہ جتنی عالمگیر جنگیں ہمارے ہاں ہوئی ہیں، ان میں جس طرح فوجیں جمع ہوئی تھیں، اس سے پہلے اس طرح فوجوں کا جمع ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آیت نمبر 84۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَم مَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہاں تک کہ جب وہ کمزور ہو چکی قومیں ہمارے سامنے آئیں گی تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ہمارے قوانین کی تکذیب کی، حالانکہ تم نے ہمارے قوانین کا علمی احاطہ نہ کیا تھا، یعنی تم نے انہیں کبھی علم و بصیرت سے سمجھنے کی کوشش نہ کی تھی۔ سورہ 10 آیت نمبر 39۔ اگر یہ بات نہیں تو سوچو کہ تم کیا کرتے رہے تھے کہ تمہارا یہ انجام ہوا۔ آیت نمبر 85۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ۔ ان کے ظلم و استبداد اور سرکشی کی بنا پر خدا کے قانون مکافات کا اٹل فیصلہ ان کے خلاف صادر ہو جائے گا اور وہ آگے سے کچھ بول ہی نہ سکیں گے۔ اور غلط نظام کا نتیجہ اپنے اندر زوال کی کئی شکلیں اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے۔ قرآن اسی دنیا میں غلط نظام کے اندر زندگی بسر کرنے کا انجام بتا رہا ہے۔ اسی دنیا میں غلط کاروں کے انجام کا ذکر سارے قرآن میں پھیلا ہوا ہے۔ تباہی کا ایک انداز تو یہی ہے جو اوپر بتایا گیا ہے کہ ایک قوم اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور وہ ان کو تباہ کر دیتی ہے۔ قرآن کریم نے تباہی کے دیگر انداز کا ذکر سورۃ الانعام میں کیا ہے۔ دوسری قسم کے عذاب کے متعلق کہا عذاب من فوقکم، سورۃ 6 آیت نمبر 65۔ تمہارے اوپر مسلط حکمرانوں کا ظلم و استبداد اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ باقی قوم کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ فوقکم نے بتا دیا کہ عذاب کا یہ انداز معاشرے کے بالادست طبقوں کی طرف سے آیا کرتا ہے۔ عذاب کے تیسرے انداز کے لیے کہا اور یلبسکم شیئن و یازیکا بعضکم باسا بازن، سورہ 6 آیت نمبر 65۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اوپر والے نیچے والوں کے ساتھ مل کر پارٹیاں بنا لیتے ہیں اور یہ پارٹیاں آپس میں ٹکرا ٹکرا کر تباہ ہو جاتی ہیں۔ اس قسم کے عذابوں کی تاریخ شہادت دیتی ہے کہ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، سورہ 6 آیت نمبر 65۔ ہم کس طرح بات کو پھیر پھیر کر واضح کرتے ہیں، لیکن یہ تو انہیں ہی سمجھ آئے گا جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ ان کو معلوم ہوگا کہ خدا کے عذاب کی شکلیں کس قسم کی ہوا کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور عذاب کی شکل ہے جو بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا۔ کہا بعثنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار، سورہ 17 آیت نمبر 5۔ مستبد جابر متکبر قسم کے لوگ قوت کے زور پر ان کے اوپر آ کر مسلط ہو جاتے ہیں اور پھر وہ گھروں میں جا جا کر پکڑتے ہیں اور ان کو عذاب دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ غلط نظام کے اندر عذاب کی یہ شکلیں پیدا ہوا کرتی ہیں۔ یہ عذاب اتفاقیہ نہیں آ جایا کرتے
بلکہ کہا وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، سورہ 17 آیت نمبر 5۔ یہ تو خدا کا قانون ہے جس کی روح سے یہ عذاب آیا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 86۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا ان تکذیب کرنے والوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اپنے اٹل اور غیر متبدل قانون کی روح سے رات کو تاریک بنایا تاکہ تم اس میں آرام کر سکو، اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم کام کر سکو۔ یقیناً رات دن کی گردش میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں حقیقت تک پہنچنے کی نشانیاں ہیں کہ اقوام کے عروج و زوال سے متعلق خدا کے قوانین نتیجہ خیزی میں اٹل اور غیر متبدل ہیں۔ رات و دن کی محسوس مثال سے سمجھایا کہ نہ تو سدا دن رہتا ہے اور نہ رات، یہ ہمارے غیر متبدل قانون فطرت کی روح سے عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ کائنات کے کسی ذرے کو اس سے بات نہیں، کائنات کے تمام ذرے ہر آن فرائض مفوضہ کی ادائیگی کے لیے محو گردش رہتے ہیں۔ خدا کے قانون گردش کی روح سے یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ایک بار جابر حکمران اپنی قوت کے بلبوتے پر مسلط ہو جائے تو وہ سدا مسلط رہے اور ظلم کی انتہا کر دے، لیکن ان تصریحات سے تو وہی قوم فائدہ اٹھائے گی جو خدا کے قوانین کی صداقتوں پر یقین رکھے گی، سورہ 27 آیت نمبر 86، اور سوچے گی کہ جس طرح رات دن خدا کے غیر متبدل قانون کی روح سے عدلتے بدلتے رہتے ہیں، اسی طرح قوموں کے عروج و زوال اور موت و حیات کے لیے بھی خدا نے اٹل قوانین مقرر کیے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 87۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ دنیاوی زندگی میں مفہوم ایک دور میں عالمگیر ٹکراؤ کے لیے جنگ کے بگل بجیں گے اور اس قدر دہشت طاری ہوگی کہ تمام اہل کائنات سراسیمہ ہو جائیں گے، صرف وہی اس سے محفوظ رہیں گے جن کی زندگی خدا کے قانون کے مطابق ہوگی، سورہ 27 آیت نمبر 99۔ اس وقت تمام سرکش قومیں بے دست و پا ہو کر قانون خداوندی کے سامنے جھک جائیں گی، سورہ 6 آیت 74، سورہ 18 آیت 99، سورہ 20 آیت نمبر 102، سورہ 39 آیت نمبر 68، سورہ 27 آیت نمبر 87 تا 90۔ کا تعلق حیات اخروی سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں اس کے مفہوم کا اطلاق اخروی زندگی کے انقلاب پر ہوگا، سورہ 23 آیت نمبر 101۔ حیات اخروی میں مفہوم جس دور میں قیامت کے لیے سور پھونکا جائے گا تو اس قدر دہشت طاری ہوگی کہ تمام اہل کائنات سراسیمہ ہو جائیں گے، صرف وہی اس دہشت سے محفوظ رہیں گے جن کی زندگی خدا کے قانون کے مطابق ہوئی ہوگی، سورہ 27 آیت نمبر 99۔ اس وقت تمام سرکش قومیں بے دست و پا ہو کر قانون خداوندی کے سامنے جھک جائیں گی، سورہ 6 آیت نمبر 74، سورہ 18 آیت نمبر 99، سورہ 20 آیت نمبر 102 اور سورہ 39 آیت نمبر 68۔ سور کے متعلق مذہبی مفہوم عمومی ترجمے کی روح سے کہا جاتا ہے کہ نفخ سور صرف قیامت کے دن ہی ہوگا۔ اس وقت ساری انسانیت ختم ہو جائے گی کیونکہ زمین و آسمان ختم ہو چکے ہوں گے۔ ایسی حالت میں دوبارہ اسرافیل سور پھونکے گا اور پھر قبروں سے مردے اٹھتے ہوئے بھاگیں گے۔ سوچتے نہیں کہ جب زمین و آسمان ختم ہو گئے تو پھر قبریں کس زمین پر بچی رہیں گی۔ نفخ سور کو مذہب قیامت پر اٹھا رکھتا ہے، حالانکہ نفخ سور کے معنی ہوتے ہیں جنگ کے لیے بگل بجانا۔ جنگ کے خوف سے لوگ مدہوش سے ہو جائیں گے، ان کا ذہن کام نہیں کرے گا۔ اسی آیت میں الفاظ آئے ہیں الا من شاء اللہ، سورہ 27 آیت نمبر 87۔ وہ نہیں گھبرائیں گے جن کے متعلق خدا کی منشا ہوگی کہ وہ نہ گھبرائیں۔ خدا نے ایک آیت چھوڑ کر آگے اپنی منشا بتا دی کہ جن کی روش زندگی خدا کے قوانین کے مطابق ہوگی، سورہ 27 آیت 99۔ وہ نہیں گھبرائیں گے، آیت نمبر 88۔
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. دنیاوی زندگی میں مفہوم اور جن اکابرین کے متعلق تمہارا گمان تھا کہ ان کی قوت بڑی مستحکم ہے، تم ظہور نتائج کے وقت دیکھو گے کہ وہ اتنے کمزور و ناتواں اور ہلکے ہو جائیں گے جس طرح بادلوں کو ہوا ادھر ادھر لیے پھرتی ہے۔ یہ سب کچھ اس خدا کے قانون مکافات کے مطابق ہوگا جس نے اپنے قانون کے مطابق ہر شے کو نہایت درست اور مستحکم انداز سے بنایا۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو اور تمہارے اعمال کا نتیجہ کیا ہوگا۔ خدا کا قانون مکافات عمل مستحکم سربراہان کو سرنگوں ہونے پر مجبور کر دے گا۔ پچھلی آیت میں تھا وَكُلٌّ أَتُوهُ دَاخِرِينَ، سورہ 27 آیت 87۔ اس وقت تمام متکبر جو سر تسلیم خم نہیں کرتے تھے وہ بے دست و پا ہو کر قانون خداوندی کے سامنے آ کر کھڑے ہوں گے۔ اور زیر غور آیت میں ہے کہ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور تم دیکھو گے کہ معاشرے میں پہاڑ کی طرح مستحکم سمجھے جانے والے سردار ہلکے کمزور ہو کر روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھر رہیں گے، یعنی وہ ہلکے ہو کر اتنے بے وقت اور کمزور ہو جائیں گے کہ ان کو پھر کہیں استحکام نہیں ملے گا۔ ان کی کمزوری اور ناتوانی کو بادلوں سے سمجھایا کہ ہوا کا ہلکا سا زور بھی ان کو ادھر ادھر لیے پھرتا ہے۔ جبال کے لغوی معنی تو پہاڑ ہی ہوتے ہیں، لیکن عربی لغات کے مطابق جبال کے مجازی معنی بڑے بڑے سردار بھی ہوتے ہیں جن کو پہاڑ کی طرح مستحکم سمجھا جاتا ہے۔ یہ تو ہم اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں کہ وہ چٹان کی طرح اپنے مقام پہ کھڑا ہے یا پہاڑ کی طرح مستحکم کھڑا ہے۔ اس آیت میں لفظ تحسبوہا آیا ہے۔ اس کے معنی ہیں کہ فی الحقیقت کوئی چیز اتنی مستحکم نہ ہو کہ اس کو اکھیڑا نہ جا سکے، لیکن باور یا سمجھا یہ دیا گیا کہ ہمیں کوئی اکھیڑ نہیں سکتا، ہلا نہیں سکتا۔ قرآن نے کہا یہ ہے کہ جن سرداروں نے اپنے آپ کو محکم و مستحکم باور کرایا ہوا تھا وہ بادلوں کی طرح ہوا کے جھونکے کے ساتھ بادلوں کی طرح اڑتے نظر آئیں گے، یعنی نظام خداوندی کی طرف سے کم قوت کے استعمال سے بھی وہ بے وقت ہو جائیں گے۔ آیت کے آخر میں کہا انہ خبیر بما تفعلون، سورہ 27 آیت نمبر 88۔ جو کچھ تم کر رہے ہو ہم اس سے باخبر ہیں، یعنی تم پر ظلم نہیں ہوگا بلکہ تمہارے اعمال کے نتیجے میں ہی ایسا ہوگا۔ اخروی حیات میں مفہوم اور تم پہاڑوں کو دیکھ کر گمان کرو گے کہ وہ اپنے مقام پہ ٹکے ہوئے ہیں حالانکہ وہ بادلوں کی طرف ہلکے ہو کے اڑ رہے ہوں گے۔ یہ سب کچھ اس خدا کے قانون مکافات کے مطابق ہوگا جس نے اپنے قانون کے مطابق ہر شے کو نہایت درست اور مستحکم انداز سے بنایا۔ یقیناً وہ جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو اور تمہارے اعمال کا نتیجہ کیا ہوگا۔ آیت نمبر 99۔ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. دنیاوی زندگی میں مفہوم اس دور میں جو قوم حسن کارانہ انداز سے نظام خداوندی پر کاربند ہوگی تو اسے اپنی توقع سے بھی بڑھ کر خوشگواریاں حاصل ہوں گی، اور وہ لوگ انقلاب کی ہولناک پریشانیوں سے امن میں رہیں گے۔ سورہ 21 آیت نمبر 103 اور سورہ 27 آیت نمبر 87۔ اخروی حیات میں مفہوم جو لوگ ہمواریاں پیدا کرنے والے اعمال کے ساتھ حاضر ہوں گے تو انہیں اپنی توقع سے بھی بڑھ کر خوشگواریاں حاصل ہوں گی، اور وہ لوگ انقلاب کی ہولناکیوں پر پریشانیوں سے بھی امن میں رہیں گے۔ سورہ 21 آیت نمبر 103، سورہ 27 آیت نمبر 87۔ آیت نمبر 90۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ دنیاوی زندگی میں مفہوم
اور جو لوگ ناہمواریاں پیدا کرنے والے نظام کے اندر زندگی بسر کر رہے تھے انہیں اس تباہی کے جہنم میں اوندھے منہ جھونک دیا جائے گا جو انسان کی متاع حیات کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ کہا جائے گا یہ تباہی تمہارے اپنے اعمال کا فطری نتیجہ ہے جو سامنے آیا ہے۔ اخروی حیات میں مفہوم: اور جو لوگ ناہمواریاں پیدا کرنے والے اعمال کے ساتھ حاضر ہوں گے تو انہیں اس تباہی کے جہنم میں اوندھے منہ جھونک دیا جائے گا جو انسان کی متاع حیات کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ کہا جائے گا یہ تباہی تمہارے اپنے اعمال کا فطری نتیجہ ہے جو سامنے آیا ہے۔ نیکی اور بدی کا تصور دینے کی بجائے قرآن حسنات اور سیئات کا تصور پیش کرتا ہے۔ حسنات قرآن کریم کی ایک اصطلاح ہے۔ انسان کے وہ اعمال جو خدا کے قوانین سے ہم آہنگ ہوں گے، وہ معاشرے سے ناہمواریوں کو ختم کر کے معاشرے کو توازن بدوش بنا دیتے ہیں۔ گویا قوانین خداوندی کے مطابق کیے گئے اعمال کو حسنات سورہ 27 آیت 99 کہتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کی دوسری اصطلاح سیئات ہے۔ انسان کے وہ اعمال جو خدا کے قوانین سے ہم آہنگ نہ ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ قوانین الہی کے خلاف ہوں گے۔ ایسے انسانی اعمال سے معاشرے میں ناہمواریاں پیدا ہوتی ہیں اور معاشرہ فساد سے بھر جاتا ہے۔ ایسے اعمال کو قرآنی اصطلاح میں سیئات سورہ 27 آیت 90 کہا جاتا ہے۔ ان دونوں اصطلاحات کے معنی نیکی اور بدی نہیں ہیں۔ حسن تو توازن و تناسب کا ہی دوسرا نام ہے۔ قرآن نے جسے حسن عمل کہا ہے وہ عمل ہے جو کسی کے بگڑے توازن کو سنوار دے یا قائم کر دے۔ اگر فرد کا، معاشرے کا، قوم کا، انسانیت کا توازن قائم ہو یعنی وہ سیئات کے نتائج میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر فرد کا، معاشرے کا، قوم کا، انسانیت کا توازن قائم ہو جائے تو زندگیاں خوشگواریوں میں گزرتی ہیں۔ انسان کے جسمانی نظام کا توازن یا اعتدال بگڑ جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے یعنی وہ سیئات کے نتائج میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر انسانی جسم کی بے اعتدالیوں کو علاج کے توازن سے بدل دیا جائے تو انسان حسنات کے نتائج کے حصار میں آ کر تندرست ہو جاتا ہے۔ یہ انسان پر منحصر ہے کہ آیا وہ تندرستی دینے والے توازن بدوش قوانین کے حصار میں رہ کر تندرست رہنا چاہتا ہے یا توازن بدوش قوانین کے حصار سے نکل کر یعنی بد پرہیزی کر کے بیماری دینے والے قوانین کے حصار میں آ کر بیمار ہونا چاہتا ہے۔ آیت نمبر 91۔ ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس خدا کے احکام و قوانین کی پوری اطاعت کروں جس نے اس شہر مکہ کو تمام انسانیت کے لیے واجب الاحترام بنایا ہے، کیونکہ اس نے ایک دن وجہ قیام میں انسانیت بننا ہے۔ سورہ 5 آیت نمبر 96۔ کائنات کی ہر شے خدا کے تجویز کرتا پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے، اس لیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں بھی کائنات کی دیگر اشیاء کی طرح اس کے قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں۔ آیت نمبر 92۔ وَأَنْ أَتْلُوَ وَالْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذَرِينَ، اور قرآن کا اتباع کرتا چلا جا، پس جس نے بھی قرآن کی رہنمائی کو اختیار کیا تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے اختیار کرے گا، اور جو اس سے ہٹ کر گمراہی اختیار کرے گا تو اس کا نقصان وہ خود ہی اٹھائے گا۔ ان سے کہہ دو کہ میرا فریضہ تو بس یہ ہے کہ میں تمہیں واضح طور پر بتا دوں کہ تمہاری غلط روش کا نتیجہ کس قدر تباہ کن ہوگا۔ لفظ تلاوت کے معنی قرآن کا اتباع کرنا، پیروی کرنا ہے۔ وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ سورہ 27 آیت نمبر 92 کا عمومی ترجمہ تو یہی کیا جاتا ہے کہ اور قرآن کی تلاوت کرو، یعنی اس کو ناظرہ پڑھو۔ عربی زبان میں تلاوت کے معنی ہیں کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، کسی کا اتباع کرنا، کسی کی پیروی کرنا۔ کسی قانون کی کتاب کو محض پڑھنا مقصود بالذات نہیں ہوا کرتا، پڑھا اسی لیے جاتا ہے کہ قانون کو سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے۔
قانون کے مطابق چلا جائے، قانون کی پیروی کی جائے۔ قرآن کریم کو بغیر سمجھے پڑھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ اس طرح پڑھنے سے ثواب ملتا ہے۔ آیت نمبر 93۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور کہہ دو نظام خداوندی ضرور قائم ہو کر رہے گا، جو خدا کی حمد و ستائش کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ اس قرآنی دور میں خدا واضح طور پر اپنی نشانیاں تمہارے سامنے لائے گا، جس سے تم پہچان لوگے کہ ہاں یہ تو وہی جنتی معاشرہ ہے جس کی بابت ہمیں قرآن میں بتایا جاتا تھا، اور جو کچھ تم صحیح یا غلط اعمال کرتے ہو تمہارا رب ان کے خوشگوار اور تباہ کن نتائج سے اچھی طرح واقف ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سورہ النبل اختتام پذیر ہوئی۔ شکریہ۔